واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعرہ الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الحرمين وإمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم کلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ. صلوات بر عزیزان محترم، بچوں کو میرے سامنے بھیج دیجئے، اس لیے کہ میں مجلس پڑھتا ہوں بچوں کے لیے تاکہ بچوں کو کچھ سمجھ میں. بڑے تو سب جانتے ہیں اور بڑوں میں جو ادھر بیٹھے یہاں تشریف لے آئیں، خاص کر حیدر عباس بھائی، آپ تو فاؤنڈر ممبرس میں سے، یہ جو پروگرام ہوتا ہے اس کے بانیان میں سے آپ ہیں. آپ ادھر تشریف لائیے، اور بھی جتنے لوگ ہیں سامنے آ جائے تو بہتر ہوگا. عزیزان محترم، نوچندی جمعرات ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کم وقت میں کچھ خاص باتیں، بیٹا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، کچھ خاص باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بچے غور سے سنیے گا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کس کو پیدا کر رہا تھا اللہ کہ یہ بات کہی؟ حضرت آدم کو. اور حضرت آدم کو کیسے پیدا کیا؟ ابھی اگر اتنے بچے ہیں، کسی سے پوچھا جائے بیٹا تمہاری ممی کا کیا نام ہے، بتا دو گے، تمہارے پاپا کا کیا نام ہے، بتا دو گے. لیکن یہی سوال حضرت آدم سے کیا جاتا تو وہ نہیں بتا پاتے، کیونکہ نہ ان کے پاپا تھے نہ ان کی ممی تھی، ان کے ماں باپ نہیں تھے. اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، مٹی کا پتلا بنایا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور مٹی کا پتلا کئی ہزار سال تک اس کی مٹی اور پانی کو گوندا گیا، جیسے آٹا گوندا جاتا آپ کے گھروں میں. اس کے بعد اس سے پتلا بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کا، اس کو سکھایا گیا. اسی پیریڈ میں اللہ نے دیکھا کہ شیطان جو زمین پہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، شیطان فرشتہ نہیں تھا لیکن زمین پہ اس نے اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اس کا پروموشن بڑھا دیا. جیسے کہ کسی اسٹوڈنٹ کا بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے، کلاس 3 میں ہے، تو ہم لوگ کے دور میں ایسا ہوتا تھا، ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم پروموشن لے لو، یعنی 4 چھوڑ دو، تم 5 میں آ جاؤ، تم 5 کے لائق ہو. تو کلاس 3 سے کلاس 5 میں وہ چلا گیا، ڈبل پروموشن. تو اللہ نے دیکھا کہ شیطان زمین پہ بہت عبادت کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کو کہا کہ تم آسمان پہ آ جاؤ، عبادت کرو، فرشتوں کے ساتھ رہ کے عبادت کرو. عزیزان محترم، تو جہاں فرشتے عبادت کرتے تھے آسمان پہ، شیطان بھی وہاں عبادت کرنے لگا. اب جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا ریڈی کر لیا اور اس میں روح ڈالنے والا ہے کہ اب حضرت آدم زندہ ہو جائیں گے، بولیں گے، دیکھیں گے، بات کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو اللہ نے آسمان پہ جتنے بھی تھے فرشتوں کو اور شیطان کو ملا کے کہا کہ جب میں آدم کے پتلے میں روح ڈال دوں، روح پھونک دوں، تو تم سب سجدہ کرنا، یعنی تعظیمی سجدہ. تعظیمی سجدہ کیا ہوتا ہے؟ احتراماً سجدہ کیا. لیکن سجدے کے قابل اصل میں ہے کون؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہو سکتا، حرام ہے. کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے. سجدہ کس کا ہوگا؟ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کا ہی سجدہ ہوگا. عزیزان محترم، تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا.
یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ تو جب ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا کہا کہ تو مردود ہے، یعنی تجھے اس بارگاہ سے نکالا جاتا ہے، تجھے بھگایا جاتا ہے، تجھے رد کیا جاتا ہے، تجھے کینسل کیا جاتا ہے۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، تو مردود ہے۔ شیطان وہاں سے ہٹ گیا، شیطان کو اللہ نے بھگا دیا۔ جھگڑا کس بات کا تھا؟ آدم کو سجدہ کرنے کا۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا شیطان نے، بس مین پوائنٹ سنیے، جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا کہ تو مردود ہے، تو میری بارگاہ سے چلا جا، تو نے میری بات نہیں مانی۔ تو شیطان کہنے لگا ٹھیک ہے پروردگار ہم جائیں گے، لیکن اتنے 1000 برس جو تیری عبادت کی تو اس کا ہم کو کچھ صلہ ملے گا، کچھ ریٹرن ملے گا، کچھ بدلہ ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا مجھے قیامت تک کی حیات دے دے۔ اللہ نے کہا دیا۔ کہا مجھے ایک اور کوالٹی دے دے۔ کہا کیا؟ کہا میرا جھگڑا آدم کی وجہ سے ہوا ہے، آدم کے ایک اولاد ہوگی اور میرے یہاں 2 اولادیں ہوں گی۔ اللہ نے کہا دیا۔ کہا مجھے اتنا اختیار دے کہ میں انسان کے نفس کے اندر داخل ہو کے اسے بہکاؤں، اس کے نفس میں سما جاؤں، اس سے گناہ کبیرہ کرا دوں۔ کہا جا، وہ بھی دیا۔ جب تمام چیزیں اللہ نے دینے کا وعدہ کر لیا تو شیطان وہاں سے بڑا خوش ہٹا، یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے مجھے قیامت تک کی حیات دے دی اور اتنا اختیار، اتنی اتھارٹی دے دی، اب میں تیرے بندوں کو چاروں سمت سے بہکاؤں گا۔ چاروں سمت کیا ہے؟ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، چاروں سمت سے میں بھڑکاؤں گا، بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تو بے وقوف ہے، تو نے صرف 4 سمتیں دیکھی ہیں کہ 4 سمتوں سے تو میرے بندوں کو بھڑکائے گا، 2 سمتیں تو نے چھوڑ دی، اوپر اور نیچے۔ اور سن، تو اپنا کام کرے گا، میرے بندوں کو گناہ پہ آمادہ کرے گا، اور میرا گنہگار بندہ 2 سمتوں میں اگر میرے پاس آ جائے گا، 2 سمتوں سے اگر وہ زمین پہ دل سے سجدہ کر لے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا تو اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دوں گا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے اگر استغفار کرے گا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو عزیزان محترم، اللہ تو بنا رہا تھا حضرت آدم کو، حضرت آدم پہلے انسان، حضرت آدم پہلے نبی، حضرت آدم اللہ کے نمائندے، لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں؟ کیوں کہا؟ اس کا اندازہ، اس پہ غور کیجئے۔ اس لیے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں کہ غدیر کے ٹائم میں جب رسول اللہ کے حکم سے مولائے کائنات کو 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے ہاتھ پکڑ کے یا ہاتھوں پہ اٹھا کے کہیں کہ اللہ ہو مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيُّ الْمَوْلَا، اور میں جس کا مولا اس کے یہ علی بن ابی طالب بھی مولا۔ تو جب رسول اللہ مولائے کائنات کو خلیفہ بنائے تو زمانہ یہ یاد رکھے کہ آدم کو جب پیدا کیا اللہ نے تو کہا میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پتا چلا کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، سقیفہ والوں کا کام نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ اب یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور نوٹیبل پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ بات، آپ یہ بتائیے کہ حضرت آدم کو پیدا کیا اللہ نے، حضرت آدم کے ساتھ ایک اور تھی جناب حوا، تو جناب آدم سے جو مٹی بچی اس سے جناب حوا کو پیدا کیا، تو یہ 2 میاں بیوی ہو گئے۔ نسل کیسے چلی انسانوں کی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں، اور جو اسٹڈی کی ہے وہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بہت بہترین پوائنٹ دے رہا ہوں اپنی اسٹڈی کی۔ جناب آدم سے انسانوں کی نسل چلی،
تو جناب آدم کی سب اولادیں. اب حضرت آدم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے تھے اور ایک بیٹی بھی دی تھی. تو اگر ان کے بیٹا بیٹی میں شادی ہوتی تو حرام، کیونکہ محرم ہے وہ، نکاح ہو نہیں سکتا. شروع میں سسٹم پورا خراب ہو جاتا، قیامت تک وہ سسٹم چلتا، غلط سسٹم. اور سب ہم لوگ اولاد آدم ہیں، تو ہم لوگ پیدا کیسے ہوئے؟ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہمیں؟ کیا جناب آدم کے جو بیٹا بیٹی تھے ان میں عبد ہوا؟ نعوذ باللہ، نہیں. اللہ نے پہلے 2 بیٹے دیے جناب آدم کو، ایک حابیل ایک قابیل. دونوں میں جھگڑا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے. یاد رکھنے کے لیے، جو لوگ بھول جائیں گے، یاد رکھنے کے لیے کتنا اچھا ایک پوائنٹ پروردگار نے رکھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا غور کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں، ظہر کی 4 رکعت پڑھ لی ہو گیا، عصر کی 4 رکعت پڑھ لی ہو گیا. اللہ رکعت کا محتاج نہیں ہے. اللہ یہ چاہتا کہ اس کو پہچانا جائے کہ وہ ہے کیا. اس کو معرفت بولتے ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پروردگار نے کتنا کرم کیا ہم لوگوں کے اوپر. کہ حابیل اور قابیل، تو دونوں بھائی میں قاتل کون ہے؟ جس کا نام ہے قابیل وہی ہے قاتل. یعنی قاف علی زبر قا، قابیل کے نام میں، اور وہی ہے قاتل، قاف علی زبر قا. بھولنے کا کوئی سوال نہیں ہے. اس کی کریمی نہیں تو اور کیا ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا عزیزان محترم، اور قتل کر کے اپنے کاندھے پہ لے کے اپنے بھائی کا جنازہ گھومتا تھا، جناب آدم کی نظر نہ پڑے. تو یہ تو اس کے بعد پھر اللہ نے قابیل کو بھی مار ڈالا، قابیل بھی مر گیا. یہ 2 بیٹے مر گئے، ایک شہید اور ایک قاتل، دونوں چلے گئے دنیا سے. اس کے بعد اللہ نے جناب آدم کو شیس نام کا ایک بیٹا عطا کیا. شین یہ سے، شیس نام کا ایک بیٹا عطا کیا اللہ نے جناب آدم کو. اور جناب شیس کے 50 برس کے بعد ایک اور بیٹا عطا کیا اللہ نے، جن کا نام تھا یافس. یہ الف زبر یا، فے سے، فس، یافس. 50 سال کے بعد جناب یافس پیدا ہوئے. اب انسانی جنریشن چلی کیسے؟ دیکھیے حلال طریقے سے کیسے چلی. یہ 2 بیٹے جناب آدم کے تھے. آج کون سا دن ہے؟ جمعرات، نوچندی جمعرات. اللہ نے نوچندی جمعرات کو جنت سے ایک حور کو بھیجا جس کا نام تھا نزلہ. ایک حور آئی نزلہ، اس کا عقد ہوا جناب شیس کے ساتھ. یہ جو 2 بھائی شیس اور یافس، جو 50 سال کے بعد ڈیفرنس تھا 50 سال کا، جنت سے اللہ نے نوچندی جمعرات کو ایک حور کو بھیجا جس کا نام تھا نزلہ. اس کا عقد ہوا جناب شیس کے ساتھ. اور دوسرے روز یعنی کل جیسے جمعہ ہے، نوچندی جمعہ، نوچندی جمعرات کو جناب شیس کا عقد ہوا نزلہ نام کی ایک حور سے جو جنت سے بھیجی گئی. اور دوسرے دن فرائیڈے کو، جمعے کے دن، یافس، جناب یافس کے ساتھ، جناب یافس کے لیے اللہ نے ایک اور حور کو بھیجا جنت سے جس کا نام تھا منزلہ. نزلہ اور منزلہ. منزلہ کو بھیجا جس کا عقد ہوا جناب یافس کے ساتھ. دونوں ہسبینڈ وائف ہو گئے. یعنی آدم کے 2 بیٹے اور 2 حوریں آئیں، ان کی بیویاں بنی. جناب شیس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، بڑے بھائی کو، اور جناب یافس کو اللہ نے بیٹی عطا کی کچھ عرصے کے بعد. اور ان دونوں بھائیوں کے بیٹا بیٹی میں عقد ہوا، شادی ہوئی، جہاں سے ہم انسانوں کی نسل چلی ہے. آپ ایمان سے بولیے گا، کیا یہ ہسٹری کبھی سنی تھی؟ یہ ڈیٹیل کبھی سنی تھی آپ لوگوں نے؟
تو اسٹڈی کرنے سے یہ سب باتیں ملتی ہیں، سامنے آتی کتابیں پڑھنے سے۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ جو ہیں یہ وہاں سے چلے ہیں، اور جناب آدم سے لے کے رسول اللہ تک اللہ نے اپروکس 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور آخری نبی کو سبوں کا سردار بنایا، اور آخری نبی کو اللہ نے ایک نواسہ عطا کیا کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کون حسین؟ کہ جب ہم لوگ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ۔ ایک ایک نبی کے وارث ہیں امام حسین علیہ السلام۔ کیا مطلب وارث ہے؟ کیا مطلب؟ ہر نبی کے وارث ہے امام حسین علیہ السلام۔ کیا مطلب؟ یعنی تمام نبیوں کی محنتیں برباد ہو جاتی ہیں اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنی شہادت نہ دیتے۔ اور عزیزان محترم، یہ 1,24,000 انبیاء کربلا کے میدان میں تھے۔ کس موقع پہ تھے؟ جب جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں نا، تو آواز دی یا ابا طاہو علیکہ منی السلام، اے میرے بابا آپ پہ میرا سلام ہو۔ یعنی علی اکبر 18 سال کا بیٹا جانتا تھا کہ میرا باپ تھک چکا ہے، صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے، میرا بابا زخمی ہے، میرا بابا بھوکا ہے اور پیاسا ہے۔ تو جناب علی اکبر یہ بھی جانتے تھے کہ نہ چچا عباس ہے، نہ میرا بھائی قاسم ہے، نہ میرے 2 بھائی اور نہ محمد بچے، سب شہید ہو گئے۔ میرا بابا بوڑھا باپ میرا اکیلا ہے، تنہا ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے۔ لہذا جناب علی اکبر نے اخلاقی سلام کیا، یا بتاہو علیکہ منی السلام، اے میرے بابا آپ پہ میرا سلام ہو۔ عزیزان محترم، تاریخ میں ملتا، علامہ مجلسی مقاتل میں کربلا کی تاریخ میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی آقا حسین کے کانوں میں یہ صدا آئی کہ یا بتاہو علیکہ منی السلام، اے میرے بابا آپ پہ میرا سلام ہو، یعنی کہ بابا اگر ہو سکے تو جواب دیجئے، ورنہ جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ علی اکبر اس طرح کا سلام کر کے کہنا چاہتے تھے بابا یہاں آنے کی بھی زحمت گوارا نہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ آقا حسین علی اکبر کی طرف چلے، اور عزاداروں کیسے چلے؟ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حسین کی آنکھوں کے سامنے سے دھواں دھواں دکھائی دے رہا، کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آقا حسین چل رہے ہیں، علی اکبر کی طرف جا رہے ہیں، ایک مرتبہ ٹھوکر کھائی، ارے راستے میں پتھر بھی ہے، راستے میں لاشیں بھی پڑی ہیں۔ علی ایک مرتبہ ٹھوکر کھائی، آقا حسین نے منہ کے بل زمین کربلا پہ گرے، اس کے بعد سنبھل کے کھڑے ہوتے، دوبارہ پھر کوشش کی چلنے کی، پھر ٹھوکر لگی، پھر آقا حسین گرے۔ ارے جب 3 مرتبہ ایسی ہو گیا تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ زمین پہ چلتا ہے گھٹنیوں، ارے میرا مظلوم پیاسا بھوکا امام کربلا کی زمین پہ ایسے بچوں کی طرح چل رہا تھا، اور آواز حسین دیتے جا رہے تھے اینا اینا علی اکبرہ، اینا اینا علی اکبرہ، ہے میرے لال علی اکبر کہاں ہو؟ عزاداروں، ارے جب حسین اپنے علی اکبر کو ڈھونڈ رہے تھے نا، تو یزیدی فوج کے کچھ لوگ آئے، کچھ کمزر لوگ آئے اور کہنے لگے حسین کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنے علی اکبر کو۔ کہاں؟ کہا علی اکبر تو تمہارے دائیں طرف ہے۔ حسین دائنی طرف پڑے، ارے ایک مرتبہ کچھ اور لوگ پڑے، کہا حسین کس کو؟ علی اکبر کو ڈھونڈ رہے۔ کہاں؟ کہا ادھر کہاں گئے؟ علی اکبر بائیں طرف ہے۔ کبھی حسین ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے۔ ایک مرتبہ آواز دی ہے میرے لال علی اکبر، اے بیٹا تیرے بابا کی آنکھوں سے کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے، اے میرے لال علی اکبر مجھے آواز دو، تم کہاں ہو؟ علی اکبر نے اپنی پوری طاقت کو
سمیٹا، دیکھا میرا بابا آنے والا، قریب آنے والا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ عزادار سنان ابن انس نے جو برچی ماری تھی نا، وہ برچی پیٹھ سے ہوتی بھی سینے میں، کلیجے میں، دل میں اتر آئی۔ اور ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو موڑا دیکھنے کے لیے کہ کس نے وار کیا۔ ارے اس برچی کا ایک سرا علی اکبر کے کلیجے میں اتر آیا تھا، دوسرا سرا سنان ابن انس پکڑے ہوئے تھا زور سے۔ علی اکبر نے جیسے ہی گھوڑے کو موڑا، ارے برچی کا پھل ٹوٹا، علی اکبر زمین پہ گرے اور خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ علی اکبر نے دونوں ہاتھوں کو کلیجے پہ رکھ لیا کہ میرا بابا یہ زخم نہ دیکھ سکے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، علی اکبر آواز تو تم کہاں ہو؟ میری آنکھوں سے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ علی اکبر نے پوری طاقت کو سمیٹ کے ایک مرتبہ آواز دی، اے بابا میں یہاں ہوں۔ حسین نے سن لیا، اسی آواز کے سہارے چلے، علی اکبر کے قریب پہنچے۔ حسین کی آنکھوں سے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ ایک مرتبہ حسین نے ارے جیسے عزادار حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، ہاتھوں سے علی اکبر کو دیکھنا شروع کیا، ٹٹولنا شروع کیا۔ اتفاق سے علی اکبر جو کلیجے پہ دونوں ہاتھ رکھے تھے نا، تو خون کا جو فوارہ نکل رہا تھا علی اکبر کے ہاتھوں کی انگلیوں سے ارے پار ہو کے اوپر آ کے گرم گرم خون۔ عزادارو آپ کا گریہ بتا رہا کتنی محبت کرتے حسین سے۔ یہ محرم کی مجلس نہیں ہے، اے میرے بزرگوں، میرے جوان بھائیوں، ارے یہ عام دنوں کی مجلس ہے، رجب کی نوچندی کی مجلس ہے، لیکن وارے محبت حسین، یہ عشق ہے حسین کا۔ ارے کوئی دولت دے کے بھی کسی کو رلا نہیں سکتا ہے، لیکن حسین کی مصیبت پہ ارے رونے والے یا شہزادی، آپ اس مجلس میں آئے ہوں گی، گواہ رہیے گا، ارے رجب کی نوچندی ہے، گواہ رہیے گا کہ کس طرح آپ کے بچوں پہ رویا جا رہا ہے۔ عزادار ایک مرتبہ حسین نے اپنا ہاتھ بڑھایا، علی اکبر کے ہاتھ پہ حسین کا ہاتھ پڑ گیا۔ ارے ایک مرتبہ گرم گرم خون جو لگا، حسین نے کہا میرے لال یہ کیا ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا ارے برچی لگی ہے، اس وجہ سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے، اگر یہ برچی نکل یا برچی کا پھل نکل جاتا تو آرام مل جاتا۔ عزادار حسین ایک مرتبہ اپنی آستینیں الٹتے ہیں، گھٹنوں کے بل زمین کربلا پہ بیٹھے، بائیں ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ارے دائیں ہاتھ کی انگلیاں برچی کے پھل میں حسین نے پھنسائیں۔ اب برچی کا پھل نکالنا چاہتے ہیں لیکن ابھی نہیں۔ اللہ نے کہا آدم زمین پہ جاؤ، جاؤ میرے حسین کا امتحان دیکھو، اے نوح زمین پہ جاؤ، اے ابراہیم زمین پہ جاؤ۔ 1,24,000 انبیاء کربلا میں آ گئے۔ عزادارو یہ منظر دیکھ کے ارے سب روتے ہوئے چلے گئے۔ پروردگار نے کہا کیا ہوا؟ میں نے تو کربلا میں بھیجا تھا کہ میرے مالک مجھ سے یہ امتحان حسین کا نہیں دیکھا جائے گا، مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا کہ تم لوگ نبی ہو کے دیکھ نہیں پا رہے ہو، میرا حسین یہ امتحان دے رہا ہے، میرا حسین یہ امتحان دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے ارے یا علی کہہ کے برچی کا پھل جیسے ہی علی اکبر کے کلیجے سے کھینچا، علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ ارے حسین علی اکبر کے خون میں سرخ ہو گئے، زمین کربلا ہل گئی۔ حسین نے دیکھا ارے ایک نقاب پوش بی بی خیمے سے نکل کے حسین کے پاس کھڑی ہے۔ حسین نے کہا بہن زینب تم کیوں آ گئی؟ کہا بھیا 18 سال پالا تھا، اے بھیا 18 سال اپنے علی اکبر کو پالا تھا، ارے آپ کی یہ مصیبت میں نہیں دیکھ پائی، اس لیے میں خیمے سے اپنے بچے کا لاشا اٹھانے والا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس مجلس عزا کو قبول فرما۔